آخر کار سیف نے اپنی مرضی کر ہی لی، اپنی 5 سالہ محبت فریال کو بیوی بنا کے گھر تو لے آیا ہے، لیکن سیف کو یہ نہیں پتا کہ اس کی یہی محبت اس کی زندگی برباد کرنے والی ہے۔ اور دوسری طرف سیف کی ماں، جو کرن اور سیف کو تو ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنی بات منوا ہی لیتی تھی، کبھی بلڈ پریشر ہائی تو کبھی ہارٹ اٹیک، لیکن فریال کے سامنے اس کے یہ ڈرامے کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اب شادی سے اگلے ہی دن جبکہ گھر میں سیف کے بیٹے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے، لیکن فریال کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کچن میں جاتی ہے اور ملازمہ سے کافی بنانے کے لیے کہتی ہے۔ اب سیف کی ماں جب فریال کو اس طرح ملازم پہ حکم چلاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے شدید غصہ آتا ہے کہ یہ کل آئی ہے اور آج گھر میں اس طرح سے دندناتی پھر رہی ہے جیسے اس گھر کی مالک یہی ہو، اسی لیے فوراً اس کے سر پہ پہنچ جاتی ہے اور اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر میرے بیٹے نے تم سے نکاح کر ہی لیا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی اب اسے اپنے کنٹرول میں رکھو گی؟ اگر میں آج اسے حکم دوں تو وہ تمہیں گھر سے نکالنے میں دیر نہیں کرے گا۔ لیکن فریال بھی کہاں چپ ہونے والی ہے، اپنی ساس کو دو ٹوک سنا دیتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا اتنا ہی آپ کے کہن کار میں ہوتا تو وہ مجھ سے بھلا نکاح ہی کیوں کرتا آپ کی مرضی کے خلاف جا کے؟ ذرا سنبھل کے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گھر سے نکلوانے کے چکر میں آپ کو ہی اس گھر سے نکلنا پڑے۔ اب جا کے سیف کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی منمانی کر کے اپنے بیٹے کی شادی زبردستی کرن سے کر تو دی، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بالآخر سیف نے تو اپنے باپ کے مرتے ساتھ ہی اپنی مرضی پوری کر لی۔ زندگی اگر برباد ہوئی ہے تو صرف اور صرف کرن کی، وہ بھی ایک طرف سیف کے پیرنٹس کی ضد کی وجہ سے تو دوسری طرف کرن کے فادر کی ضد کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف ابھی تو سیف کی ماں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ فریال اس عورت کا جینا کس طرح سے حرام کرنے والی ہے۔ دوسری طرف کرن اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جب سے گھر گئی ہے، اس کا ایک ایک دن اپنے بیٹے کی یاد میں گزرتا ہے۔ اس کی چیزیں بیڈ پہ پھیلا کے بس اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اب وہ کیسا ہوگا، اسے کسی نے کھانا بھی کھلایا ہوگا یا نہیں۔ لیکن بالآخر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگر میں اسی طرح سے اپنے بیٹے کی چیزوں کو دیکھتی رہوں گی، اسے یاد کرتی رہوں گی تو میرے لیے زندگی میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب دل پہ پتھر رکھ ہی لیا ہے تو خود کو مضبوط بھی بنانا پڑے گا۔ اسی لیے اپنے بیٹے کی تمام چیزیں سمیٹتی ہے اور کپبرڈ میں بند کر دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی بہت زارو قطار روتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال اب کرن، جو کہ کافی دنوں سے کسی کو بھی فیس نہیں کر رہی تھی، گھر میں کوئی بھی آتا تھا تو یہ اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ جاتی تھی۔ ابھی بھی پھپھو آتی ہیں تو کرن اپنی بہن کے بلانے پہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ مجھے کسی سے نہیں ملنا، لیکن بہن کرن کو سمجھاتی ہے کہ کتنے دن تک لوگوں کو فیس کرنے سے کتراتی رہیں گی، آخر ایک نہ ایک دن تو ان کے سوالوں کے جواب دینا ہی پڑیں گے۔ جتنی جلدی لوگوں کو فیس کر کے ان کے تمام سوالوں کے جواب ان کے منہ پہ دے مارے گی، اتنی ہی جلدی ان لوگوں کے منہ بند کرنا آسان ہوگا۔ تو فائنلی کرن اپنی چھوٹی بہن کے سمجھانے پہ پھپھو سے ملنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اب پھپھو ایز یوزول کرن کو سمجھاتی ہے کہ کیا ہو گیا اگر سیف نے دوسری شادی کر لی، اس نے پوری دنیا سے ہٹ کے تو کوئی کام نہیں کیا۔ ایک بات میں تمہیں سمجھا دوں کہ گھر چلانے کے لیے اور خاص طور پہ بچہ ہو جانے کے بعد ایک عورت کو ہی ماں اور بیوی بن کے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد ایک عورت صرف بیوی ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، جس پہ کرن روتے ہوئے اپنی پھپھو سے ہی سوال کر ڈالتی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ صرف عورت کی ہی زندگی بچہ ہو جانے کے بعد ختم کیوں ہوتی ہے، مرد کی زندگی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ آخر معاشرے کا یہ سارا بوجھ صرف عورت کے سر پہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ دوسری طرف کرن کا باپ سجاد احمد بھی اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ تم کرن سے بات کرو، اسے سمجھاؤ کہ وہ اپنے گھر واپس جائے اور جیسے بھی ہو سیف کے ساتھ گزارا کرے، کیونکہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایک بہن گھر آ کے بیٹھ جائے گی تو باقی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ اب کرن کی ماں تو دوہری مشکل کا شکار ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس کا اپنا دل بھی نہیں مانتا کہ اس کی بیٹی سوکن کے ساتھ گزارا کرے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے شوہر کے غصے کی وجہ سے بھی خود کو لاچار محسوس کرتی ہے۔ سجاد احمد کو سمجھاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ کبیر نے تو رشتہ دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکا کرن کے لیے موزوں نہیں ہے،
تو سجاد احمد اپنی بیوی کو ہی چپ کرواتا ہے کہ اب کرن کے یہ سارے مسئلے اپنے بھائی کو سنانے مت بیٹھ جانا، جس نے خود ایک بھی شادی نہیں کی، بھلا اسے کیا پتا کہ گھر کیسے بسائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کرن کو جب اپنی ساس کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، اس کی حالت کل رات سے خراب ہے، تو کرن جو سوچ چکی تھی، فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرے گی، بے چین ہو کے ہاسپٹل کی طرف بھاگتی ہے۔ اب جیسے ہی کرن ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کا سیف سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ سیف، جسے شرمندہ ہونا چاہیے کہ اس نے کرن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہے، کرن سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے بیٹے سے ملنے ہرگز نہیں دوں گا، وہ صرف اور صرف میرا بیٹا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو اس سیف کو بھی تھوڑا موم ہونا پڑتا ہے۔ کرن کی بہن کو بیٹے کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں ساری تفصیل بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹرز جو سیف کے بیٹے کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بالآخر ان کی کوششوں سے بچے کی طبیعت کچھ حد تک سنبھلنا شروع ہو جائے گی۔ کرن جب دیکھے گی کہ اس کے بیٹے کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی ہے تو سوچتی ہے کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی واپسی کے لیے مڑتی ہے، سیف سے ایک دفعہ پھر اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو سیف کو سنا ہی دیتی ہے کہ تمہاری یہ شادی بربادی میں نہ بدل گئی تو تم میرا نام بدل دینا۔ اب سیف اپنے بیٹے کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کے جب گھر لے کے جاتا ہے تو اس کی ماں، جو فریال کی باتوں سے پہلے ہی بھری بیٹھی ہے، سیف سے کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا، اس معصوم لڑکی کا دل دکھا کے اس کے ساتھ دھوکہ کر کے۔ اور دیکھ لو، کرن کے جاتے ساتھ ہی ایک ہی دن میں اس کے بیٹے کی طبیعت کتنی خراب ہو گئی۔ لیکن سیف اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نہ تو میں اس کرن کو اپنا بیٹا دوں گا، نہ ہی میں اسے کبھی طلاق دوں گا۔ دوسری طرف فریال کی تو اب پوری کوشش ہے کہ سیف نہ تو اپنی ماں کو وقت دے، نہ ہی اپنے بیٹے کو، ہر وقت اسے لے کے باہر گھومتی رہتی ہے، حتیٰ کہ سیف کا اپنے بزنس سے بھی بالکل انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے اور اسے دوسروں کے آسرے پہ چھوڑ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے سیف کو بزنس میں بہت بڑا لاس ہوگا، جس کے بعد سیف کا بزنس بالکل ہی ڈوب جائے گا، جبکہ دوسری طرف کرن، جس سے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت تو نہیں ہو رہی، لیکن کبیر ماموں سے سمجھاتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی دل پہ بھاری پتھر رکھنے پڑتے ہیں، جو بھی ہے وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور جب بھی ہم بچے کی کسٹڈی کا کیس کریں گے تو قانون ہمیشہ بچے کو ماں کے حوالے ہی کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے وہ بچہ سیف کے پاس رہے تاکہ سیف کو احساس ہو کہ ماں کے بغیر بچے کو پالنا کس قدر مشکل ہے۔ تو ناظرین، فریال نے تو شادی ہی سیف سے اس کی دولت سے امپریس ہو کے کی تھی۔ جب سیف کا بزنس ڈوب جائے گا اور وہ فریال کو وہ عیاشی کی زندگی نہیں دے سکے گا جس کی فریال نے خواہش کی تھی، خواب دیکھے تھے، تو یہ فریال اس سیف کو چھوڑ کے اس سے امیر آدمی کے پیچھے چلی جائے گی، اور تب جا کے سیف کو احساس ہوگا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے جو لائف پارٹنر پسند کیا تھا وہی اس کے لیے سب سے بیسٹ تھا۔ تو کون کون آپ میں سے سیف کی اور فریال کی بربادی دیکھنے کا خواہش مند ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔